السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورلڈ وائڈ اسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے دنیا کا پہلا انسان۔ اس بات کی بہت مخالفت ہے کہ دنیا میں کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام آئے یا انسان کا ایوالوشن ہوا۔ چلیے اس بات کو آج ہم سمجھتے ہیں اس ویڈیوز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقت بیان کی ہے، ان کی تفصیل تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایوولوشن، یعنی وکاس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعات پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ایوولوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ شروعات سے ہم انسان نہیں تھے، اور انسان موجودہ کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکڑ پتھر پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزار لاکھ ورش بعد ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لابونا پانی کی جوک کا جمع پہنا، اور پھر ایسے ہی لمبی مدتوں کے بعد جاندار کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزرا اور گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ تو یہ تھا ایوولوشن کا دعویٰ۔ چلیے سمجھتے ہیں اسلامی مذہب کے مطابق دنیا کا پہلا انسان کون تھا، اور اسلام مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا ہوئے، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس کا مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور وہی انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کو سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اپنے ہاتھ میں سانجھا کر زمین کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ آئیے اب سمجھتے ہیں ہم کچھ قرآن کی ریفرنس سے۔ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن کی سورہ نمبر 17 میں آپ کو یہ دکھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ اور آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں آپ کو یہ بھی دکھائی دے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایوولوشن اور دھرم کے بیچ اس خاص مسئلے میں علم تضاد ورودماس ہے یا تطبیق میل کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جب کہ علم اور تجربے سے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینوں اور مذہب حقیقت اور علم کے درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقت کے چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ یعنی اگر ایوولوشن کی بات ہوتی ہے
اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، کہ قرآن میں یہ بات بالکل صاف بتا دی گئی ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے خود بنایا، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقت پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تجاد بھی جاتا رہا ہے اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جو اللہ کی ذکر کے ذریعے ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی بھی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور اللہ کی قدرت کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنیاد پر اس جگہ سے قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس خاص مسئلے پہ حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک اور گون باتوں اپنے بھیتر سمائے ہوئے ہے، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظر میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان نسل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی ایوولوشن کے نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعات میں انسانی شکل میں وجود میں آیا، تو علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق سہمتی ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچے ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جذبات دہ اور جواب دہ دستور و قانون کا مخالف ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے، یا اس کی ہستی اور بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اخلاق اور کردار و گفتار، کرم کتھن، چرتر آچرن کے اثرات پربھاؤ بہت ادھک ہے؟ کیا اس کی ماہی اور روحانی قدرت سب کی سب بیکار اور بے نتیجے ہیں؟ یا قیمتی فیصلے سے لدی ہوئی اور ہمت سے بھری ہوئی، اور کیا اس کی زندگی میں اپنے بھیتر کوئی روشنی و تابناک حقیقت رکھتی ہے؟ اگر وہ حقیقت نہیں رکھتی ہے اور گھور اندھیرے والے بھوش مستقبل کا پتہ دیتی ہے اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا، بس اگر ان حقیقت کا جواب نہیں میں ہے تو نہیں میں ہے بلکہ ہاں میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کائنات کی پیدائش کی کیفیت دشا پر بحث کی جائے، اس کے باوجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود
بے شک بڑے مقصد کا پیدا ہونا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی کیندروں کا ضروری کوئی مسئلہ آتا ہے، بڑی نظیر اور اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے انسان کے متعلق پازیٹیو اور نگیٹیو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسان ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتلایا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے، اور اپنے کاموں اور ترقی کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت کا عالم بردار ہو کر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہو تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یہی بے مقصد اور بے نتیجے چھوڑ دیا جائے؟ کیا لوگوں انسان میں یہ گن کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ذمہ دار بنایا جائے۔ اب ایک اور آیت میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی اور بدی کی راہ دکھائی، یعنی کہ وہ ہم انسان ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں بتایا گیا ہے کہ پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیکی اور برائی دکھائے۔ غرض قرآن مجید کی یاد دہانی اور دعوت بھلائی کو قربان کرنے اور برائی کو روکنے اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور شروع اور آخر کا محور مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کی کیفیت اور تفصیلوں کا نظر انداز کر کے اس کو شروع اور آخر کی یہی اہمیت دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں سے رکھا، اور ہمیں نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتا دیے ہیں، اور ہمیں دونوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہتر مخلوق بنایا ہے اور ہر طرح کی علم کی روشنی میں ہمیں رکھا ہے۔ اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بڑے بڑے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ نے ہمیں راستے دکھانے کے لیے بڑی بڑی واقعہ کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو آج کے اس واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی مخالفت چل رہے ہیں ایولیوشنز اور آدم علیہ السلام کو لے کر، تو بہتر یہ ہے کہ اسلامی مذہب کے قرآن مجید میں آپ جا کر کے اس علم کو حاصل کریں، اور اس لیے ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کر کے اللہ کی قرآن مجید کی روشنی میں آ کر دنیا کی دستور کو سمجھ کر ہمیں نیک راستے پہ چلنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اندھیرے میں نہ جا کر کے فتنے اور فساد میں نہیں پڑنا ہے۔ آج کی اس ویڈیوز کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں سب آپ بہت خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔